سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اس آیت کریمہ میں اللہ کے متقی بندوں کی صفات میں سے دوسری صفت کو ذکر کرتے ہوئے کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے غیب پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، شرائط اور ارکان کو پورے طور پر بجا لاتے ہیں، تمام آداب اور حقوق کی رعایت اور پابندی کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں. متقی بندے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ صرف ایمان لانا اور اللہ اور رسول کو مان لینا اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے اور قبول کرنے کے بعد عملی طور پر اطاعت اور بندگی کے لیے بندے کا آمادہ اور تیار ہونا بھی ضروری ہے، جس کی بہترین اور اولین شکل نماز ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض اور عمل نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ آپ میرے ان بندوں کو جو ایمان لا چکے ہیں کہیے کہ وہ نماز قائم کیا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے. اس لیے اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ایمان قبول کرنے کے بعد عملی طور پر بندگی کو شروع کرتے ہیں اور نماز کو پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں. اس طرح متقی بندوں کی دوسری صفت، دوسری پہچان اور قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی دوسری شرط ہوئی اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا. صلاۃ عربی زبان اور لغت میں کئی معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک معنی اس کا دعا کا ہے. قرآن مجید میں ہے صلی علیہم، اے نبی آپ ان ایمان والوں کے لیے دعا کیجیے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فان کان مفطرا فلیطعم وان کان صائما فلیصلی. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. اگر روزہ ہے، کوئی عذر ہے تو دعا کر لینا چاہیے، اور عذر نہیں ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر کھا لینا چاہیے. اس حدیث میں صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ نماز جو عبادت ہے
اس کا نام صلاۃ، جس کا ترجمہ دعا ہے، اسی لیے پڑھا ہے کہ نماز کا ایک بہت بڑا جزو، بلکہ کہیے کہ نماز کی حقیقت دعا ہے۔ بندہ نماز کی ادائیگی میں جو جو کام کرتا ہے وہ تمام کام صرف اور صرف دعا سے عبارت ہے، یعنی ان تمام کاموں سے مقصود اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے، سوال ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے۔ نماز کا خلاصہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز خشوع خضوع، یعنی دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ دوسری چیز ذکر، یعنی اللہ کا نام لینا، اللہ کا کلام پڑھنا۔ اور تیسری چیز تعظیم، یعنی اپنے اعضاء سے رکوع سجدہ وغیرہ کر کے اللہ کی خوب تعظیم بجا لانا۔ تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زبان پہ بھی اللہ ہی کے بول ہوتے ہیں، اور اعضاء سے بھی بندہ نماز میں اللہ کی تعظیم کو ظاہر کرتا ہے۔ کھڑے رہنا باادب طریقے سے، یہ بھی تعظیم ہے۔ تھوڑا سا جھک جانا رکوع کے طور پر، یہ بھی تعظیم ہے۔ اور سجدے میں جھک جانا، یہ تو انتہائی درجے کی تعظیم ہے۔ تو یہ جو نماز کے بنیادی چیزیں ہیں، ان تمام سے مقصود اللہ کے سامنے سوال ہے، اللہ کے سامنے طلب ہے، اپنی درخواست کو پیش کرنا ہے۔ تو چونکہ نماز سراسر دعا ہی ہے، اس لیے ہماری اس بندگی اور عبادت کا نام صلاۃ رکھا گیا۔ دوسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ عربی زبان میں صلاۃ کا ایک دوسرا ترجمہ ہے خصوصی رحمت، اسپیشل مہربانی، جس کا فارسی نام ہے درود۔ اللہ کی طرف سے بندوں پر خصوصی رحمت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو بھی عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ اور فارسی نام ہے درود۔ اسی طرح بندے اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کو بھی عربی میں صلاۃ اور اردو میں درود کہا جاتا ہے۔ تو رحمت کے معنی بھی اس لفظ میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز یہ سراسر حق تعالی شانہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے، اس لحاظ سے اس عبادت کا نام صلاۃ عربی زبان میں رکھا گیا۔ بہرحال یہ عربی زبان کے اعتبار سے یہ لفظ صلاۃ کے معنی اور مفہوم تھے۔ باقی ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں نماز نام ہے، صلاۃ نام ہے اس عبادت کا، جس عبادت کو پاک صاف ہو کر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر، قرات، قیام، قعدہ، رکوع، سجدہ وغیرہ اعمال کی ادائیگی کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے۔ ایسی عبادت کو، اس عبادت کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور اس کا فارسی نام ہے نماز۔ اردو میں بھی اس عبادت اور بندگی کے طریقے کو نماز کہا جاتا ہے۔ یہاں نیک بندوں کی شان ذکر کرتے ہوئے جو کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ نیک بندے صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، تو یہاں پر صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں فرض نمازیں، واجب نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں یہ سبھی قسم کی نمازیں داخل ہیں، کیونکہ متقی بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ صرف فرض اور واجب نماز پر بس نہیں کرتے، بلکہ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، موقع موقع سے نمازیں پڑھتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ان کی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنے اور اس کو پڑھنے کے لیے یہاں پر اور قرآن مجید میں ہر جگہ پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے اقامت، جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں قائم کرنا، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ عربی زبان میں اقامت
یعنی قائم کرنے کا جو لفظ ہے وہ اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے، اور یہ سبھی معنی نماز کی ادائیگی میں مطلوب اور ملحوظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماہرین نے فرمایا کہ اقامت کا ایک معنی ہے کسی چیز کو قائم، یعنی کھڑا، سیدھا اور درست کرنا۔ نماز کو بھی سیدھا اور درست کرنا ضروری ہے، یعنی تعدیل ارکان، ہر رکن کو تعدیل کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس طور پر کہ اس کا کوئی عمل کمی والا اور کجی یعنی ٹیڑھپن والا، واقع چوکا اور کمزوری والا نہ رہے۔ اسی طرح اقامت کا ایک ترجمہ ہے مواظبت کرنا، یعنی کسی چیز اور کسی کام کی پابندی کرنا، ہمیشگی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔ چنانچہ نماز میں بھی یہ بات مطلوب ہے کہ نماز کو پابندی اور اہتمام سے، مواظبت اور مداومت کے ساتھ ہمیشہ طور پر ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک تیسرا معنی ہے کسی کام کو سستی اور کوتاہی کے بغیر پھرتی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز میں یہ معنی بھی پیش نظر ہے، یہ معنی بھی مطلوب ہے۔ اس لیے علماء نے اقامت کا مجموعی معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا توفیت حق ہی، یعنی کسی کام کو اس طور پر انجام دینا کہ اس کام کو اس کا حق مل جائے، یعنی تمام آداب اور حقوق کی رعایت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وقت پر اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے اور انجام دیا جائے، تو ایسی صورت کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں نماز کی ادائیگی کی یہی صورت مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں نماز کا تذکرہ اشاروں میں آیا ہے وہ جگہیں تقریباً 700 ہے، اور جہاں نماز کا تذکرہ صاف صاف لفظوں میں آیا ہے وہ جگہیں تقریباً 100 سے بھی زیادہ ہے۔ ان تمام موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ یوں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یوں کہا یقیم الصلاۃ، کہ یہ بندے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یقیمو، اقامو، اقیمو، اقیم، اس قسم کے جو اقامت سے بنے ہوئے جو الفاظ اور صیغے ہیں، انہی صیغوں کے ذریعے نماز کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ جن جن موقعوں پر نماز پڑھنے والوں کی مدح اور ان کی تعریف اور ان کا وکھان ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر یہی الفاظ ہے، اور جس موقع پر نماز پڑھنے والوں کی برائی بیان کی گئی ہے وہاں پر یہ لفظ نہیں، بلکہ عربی میں نماز پڑھنے کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے مصلی۔ ہم کہتے ہیں مصلی ہے، یعنی نماز پڑھنے والا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے مصلی کا لفظ بھی آتا ہے، جس میں اقامت کے معنی نہیں ہوتے، خالی ادا کرنا، کسی کام کو انجام دینا، یہ معنی اپنے اندر یہ لفظ رکھتا ہے۔ تو جہاں نماز پڑھنے والوں کی مذمت اور برائی بیان کی گئی وہاں پر مصلی کا لفظ آیا، اور جہاں ان کی تعریف بیان کی گئی، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا گیا، تو وہاں پر اقامت کا لفظ آیا۔ جیسے سورہ معون ہم پڑھتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، وہاں پر آگے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کا ترجمہ ہے ہلاکت اور بربادی ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں سے غفلت برتنے کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی غفلت کرنا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اور ان کا دماغ، ان کا دھیان یہ نماز میں نہیں ہوتا بلکہ نمازوں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھتا آدمی لیکن دل و دماغ نماز میں نہیں ہے، اس کی توجہ اور اس کا دھیان کسی اور طرف ہے، تو یہ آدمی نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا تو ہے لیکن نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر مصلین کا لفظ استعمال کیا کہ ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اور برا انجام ہے۔ تو علماء نے یہ بات فرمائی کہ جہاں نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کا ذکر خیر کیا گیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقامت کا، نماز قائم کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں پر ان کی برائی کی گئی ہے وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے والے ایسے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے
یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ نماز فقط ادائیگی کا اور پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنا یہ ضروری ہے، اور نماز قائم کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہر جہت سے نماز کو درست کیا جائے، ہر حیثیت سے کامل طور پر نماز کو ادا کیا جائے، اس کو اس کے تمام حقوق کی اور تمام حدود کی رعایت کی جائے، شرائط ہوئے، ارکان ہوئے، واجبات ہوئے، سنتیں ہوئی اور آداب و مستحبات ہوئے، ان کی پوری رعایت کی جائے، وقت کا اہتمام، وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے، مداومت اور پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ یہ تمام باتیں اگر نماز میں پائی جاتی ہے تو اس صورت میں یوں کہا جاتا ہے کہ نماز کو قائم کیا گیا، اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام پایا اور یہ عمل میں لایا گیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں وہ ایمان بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز سے باہر کی بعض چیزوں کو، جو اس کے ارکان میں سے نہیں ہے، ایسی بعض چیزوں کو بھی اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حصہ بتلایا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کو درست کرو، آپس درمیان کے خلے کو، خالی جگہ کو پور کرو، کیونکہ تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا یہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے نماز میں باادب طریقے سے مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں سطر ڈھانک کر بلکہ صالحین کے لباس میں اچھی طرح تیار ہو کر آدمی کو نماز کے لیے آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ ہر نماز کے وقت سجاوٹ کو اور آرائش کو سنورنے کا اہتمام کیا کرو، ہر نماز کے وقت سنورنے کا اہتمام کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کامل طور پر سنورنا یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح تیار ہو کر ہر بے توجہی والے کاموں سے کو چھوڑ کر، اس سے کٹ کر، اور سر سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک آرائش کا اور زینت کا جو لباس ہے اس لباس کو پہن کر مسجد میں آئے اور باادب طریقے سے اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ نماز یہ بادشاہ کے دربار میں ایک غلام کی حاضری کی طرح کی ایک عبادت ہے، اور غلام جو بندے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو کر آتا ہے، اچھا لباس زیب تن کر کے بدن پہ پہن کر آتا ہے، آ کر باادب کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اپنی عرضی اور درخواست کو پیش کرتا ہے، اور جب تک اپنا کام نہیں ہو جاتا تب تک بادشاہ کی طرف ہماتن متوجہ رہتا ہے کہ وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ یہی شان اس بندے کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے دربار میں نماز کی ادائیگی کے لیے آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ نے یہاں متقی بندوں کی یہ شان ذکر فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ نماز کو نہایت پابندی سے، اہتمام کے ساتھ اور بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اسے قائم کرتے ہیں۔ علماء نے اس موقع پر ایک بات یہ بیان فرمائی کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت۔ بدنی عبادت وہ ہے جس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیح اور حج کے بہت سارے کام۔ دوسری قسم مالی عبادت۔ مالی عبادت وہ ہے کہ جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ، قربانی، صدقۃ الفطر۔ یہاں پر نیک بندوں کی صفت اور پہچان ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا ذکر کیا ہے، یہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، بدن سے انجام دی جانے والی عبادت ہے، اور یہاں اس بدنی عبادت کو ذکر کر کے اس سے اشارہ
دین کی تمام بدنی عبادتوں کی طرف ہے۔ یعنی یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز کے علاوہ جتنی بدنی عبادتیں ہیں، بدن سے انجام دیے جانے والے اعمال صالحہ اور نیک کام ہیں، ان تمام کاموں کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے پابند اور نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو نماز کا ذکر کر کے نماز جیسی تمام بدنی عبادتوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا، اور اس اعتبار سے ان کی حالت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سوال یہ رہتا ہے کہ جب تمام بدنی عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ متقیوں کی شان ہوتی ہے، تو پھر یہاں صرف نماز کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس کی چند وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز بدنی عبادتوں میں بلکہ ہر قسم کی عبادتوں میں سب سے اہم اور عظیم الشان عبادت ہے، ایک مومن کی پہچان اور اس کے ایمان کی دلیل ہے، دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ نماز قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ تو مسلمان کے ایمان کی دلیل ہے، دین کا ستون ہے۔ حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں نماز دین کا ایک عظیم ترین شعار ہے۔ شعار یہ کسی دین کی امتیازی نشانیوں کو کہا جاتا ہے، کسی دین کی جو خاص اور خصوصی پہچان ہوتی ہے اس پہچان کو شعار کہتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایسے شعار اور شعائر ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا شعار صلیب کروس، آپ کہیں کسی گھر پر صلیب کا نشان دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ عیسائی کا گھر ہے۔ یہودیوں کا شعار اور ان کا نشان 6 کونے والا تارا ہے، کہیں پر یہ نشان دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہودیوں کا گھر ہے یا ان کی عبادت گاہ ہے۔ مندر کی مسجد کی ایک خاص بناوٹ ہوتی ہے، اس بناوٹ سے آدمی پہچان جاتا ہے کہ یہ مندر ہے اور یہ مسجد ہے۔ ایسے ہی اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دین کی امتیازی نشانیوں کے طور پر طے کیا گیا ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسلام والا آدمی ہے۔ انہی میں سے نماز ہے۔ آپ سڑک کے کنارے پر، بس اسٹینڈ پر، پلیٹ فارم پر مصلی بچھا کر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو یہ نماز دین کے عظیم شعاروں میں سے ہے، عظیم ترین شعار ہے، اور مسلمانوں کی علامت ہے کہ اگر وہ ہے تو اسلام ہے اور وہ ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان پل یہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نماز چھوڑنے کے راستے سے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنا عظیم ترین شعار ہے، اہم رکن ہے۔ اس رکن ہونے کی وجہ سے اور عظیم ترین شعار ہونے کی وجہ سے نماز کا ذکر کیا گیا خاص طور پر، لیکن مقصود یہاں تمام بدنی عبادتیں ہیں۔ دوسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ دراصل نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا پورا وجود خدا کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ اس کے دماغ کی فکر و سوچ، اس کی نگاہ کا دائرہ، اس کے زبان کے بول، اس کے ہر عضو کی نقل اور حرکت، یہ تمام کی تمام حکم خداوندی اور سنت نبی کی پابند رہتی ہے۔ بندہ نماز میں اپنے ہر عضو کو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی مشق اور پریکٹس ہو جاتی ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے سے بندہ پھر نہ کوئی گناہ کرتا ہے اور نہ کسی عبادت کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی
جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی اعمال صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی اس کے باقی اعمال خراب نکلیں گے۔ معلوم ہوا کہ نماز کے صحیح ہونے سے باقی اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو جب نماز ایسا عمل ہے کہ جس میں آدمی اپنے پورے بدن سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی مشق اور پریکٹس کرتا ہے، اور اس کے صحیح ہونے سے جو ہے باقی اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اس اہمیت اور اس مقام مرتبے کی وجہ سے یہاں خاص طور پر نماز کا تذکرہ کیا گیا، باقی یہاں مراد ساری بدنی عبادتیں۔ تیسری بات علماء نے بیان فرمائی کہ نماز یہ افضل الاعمال اور افضل العبادات تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ جامع العبادات ہے۔ یعنی ہماری شریعت میں اللہ کی عبادت اور بندگی کی جو جو شکلیں ہیں اور جو جو طریقے ہیں، ان تمام شکلوں اور طریقوں کو یہ نماز اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ ساری عبادتوں کا نمونہ یہ نماز میں موجود ہے، اس لیے خاص طور پر یہاں نماز کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، نماز میں یہ بھی موجود ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی تکبیر یہ عبادت ہے، نماز میں انتقالات کے وقت ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پائی جاتی ہے۔ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا یہ عبادت ہے، نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، یہ بھی اللہ کی پاکی اور تسبیح کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، نماز میں ثنا میں بھی اللہ کی حمد و تعریف ہے، سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی حمد و تعریف ہے، اور آخری قاعدے میں جو التحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ ہیں اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ التحیات کا ترجمہ ہے تمام فعلی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات کا مطلب ہے تمام قولی عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں، والطیبات کا ترجمہ ہے تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے، تو یہاں بھی اللہ کی تعریف۔ اسی طرح دعا اور استغفار یہ بھی عبادت ہے، نماز میں دعا اور استغفار ہے، آخری قاعدے میں جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے اس میں استغفار بھی ہے اور بندے کے لیے دعائے رحمت بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، نماز میں یہ بھی موجود ہے۔ التحیات کے جو آخری الفاظ ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، اور اس کے بعد پھر مستقل درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہوا، تسبیح ہوئی، تعریف ہوئی، درود ہوا، استغفار ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی، یہ جتنی عبادتیں ہیں بدنی یہ تمام عبادتوں کا نمونہ یہ نماز میں موجود ہے۔ ایک بدنی عبادت روزہ ہے، اس کا نمونہ بھی نماز میں موجود ہے۔ بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے تب تک روزے دار کی طرح ہی ہوتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ صحبت کرتا ہے، بلکہ روزے سے زیادہ پابند یہ بندہ نماز میں رہتا ہے۔ نماز میں کھانے پینے اور اپنے جنسی تقاضے سے رکنے کے ساتھ ساتھ بندے کے تمام اعضاء بھی پابند رہتے ہیں۔ آنکھ پابند ہے، اسی جگہ دیکھتی ہے جہاں دیکھنے کا حکم ہے، کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں ہے تو قدموں پر، سجدے میں ہے تو ناک پر، بیٹھا ہے تو گود میں، بولتا ہے تو صرف اللہ کا ذکر اور تلاوت بولتا ہے اور بس، ورنہ تو خاموش رہتا ہے۔ ہاتھ پیر کو بلا وجہ ادھر ادھر حرکت بھی نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے جس طریقے سے استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت اور اس کا حکم دیا ہے۔ کھڑا ہے تو نیاز مندانہ طور پر ناف کے نیچے باندھے ہوئے ہیں، رکوع میں ہے تو گھٹنوں پہ رکھا ہے، سجدے میں ہے تو زمین پہ رکھا ہے، بیٹھا ہے تو ران پہ رکھا ہے۔ تو روزے میں بندہ جتنا پابند رہتا ہے اس سے زیادہ پابند بندہ نماز میں رہتا ہے، تو روزے کی عبادت کا نمونہ بھی نماز میں موجود ہے۔ ایک بدنی عبادت حج ہے، اس کا نمونہ بھی نماز میں موجود ہے۔ حج میں تلبیہ ہے تو نماز میں تکبیر ہے، حج میں احرام ہے تو نماز میں تحریمہ ہے، حج میں کعبے کا طواف ہے
تو نماز میں کعبے کا استقبال یعنی کعبے کی طرف رخ کرنا ہے۔ حج میں عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کر کے اللہ کے سامنے دعا اور تلبیہ پڑھنا ہے، تو نماز میں قیام کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ حج میں تلبیہ کی کثرت ہوتی ہے تو نماز میں تکبیر کی کثرت ہوتی ہے۔ ہر عمل میں اٹھک بیٹھک کے وقت بندہ کثرت سے اللہ اکبر کہتا ہے، تو حج کی جو عبادت ہے اس کا نمونہ بھی موجود ہے۔ اس طرح جتنی بدنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا نمونہ یہ نماز میں موجود ہے، تو گویا نماز جامع العبادات ہے، ساری عبادتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ساری عبادتوں کا نمونہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس اہمیت اور شان کی وجہ سے یہاں خاص طور پہ نماز کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ علماء نے ایک بات اور فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور ہر مخلوق کی بندگی کے جو طریقے ہیں وہ سارے طریقے نماز میں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، یہ قرآن نے فرمایا۔ اور ایک جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ترجمہ یہ ہے تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق نے اپنی بندگی کو اور اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جان رکھا ہے، یعنی ہر مخلوق کو اپنی بندگی اور عبادت کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ علماء نے ان آیات کی روشنی میں فرمایا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہے یہ تمام کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی شکل و صورت میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتی ہے، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ درختوں کی جو بندگی ہے وہ بندگی قیام ہے، کھڑے رہنا ہے۔ جانوروں کی جو بندگی اور عبادت ہے وہ رکوع میں رہنا ہے، اور حشرات الارض زمین پر ریت کر اور پیٹ کے بل چلنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی بندگی سجدہ کرنا ہے۔ پہاڑوں کی بندگی قاعدے کی طرح بیٹھے رہنا ہے۔ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے صبح شام اللہ کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت قیام میں رہتی ہے، ایک جماعت قاعدے میں رہتی ہے، ایک جماعت رکوع میں رہتی ہے، ایک جماعت سجدے میں رہتی ہے۔ تو ہر مخلوق کی یہ الگ الگ شکل میں عبادت اور بندگی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ جل شانہ نے جو نماز عطا فرمائی ہے اس نماز کی شان یہ ہے کہ اس میں ایک مخلوق کی طرح تسبیح ہے، دوسری مخلوق کی طرح ذکر ہے، تیسری مخلوق کی طرح قیام بھی ہے، چوتھی مخلوق کی طرح قاعدہ بھی ہے، پانچویں مخلوق کی طرح رکوع بھی ہے، چھٹی مخلوق کی طرح سجدہ بھی ہے۔ گویا کہ ہر مخلوق کا عبادت اور بندگی کا جو طریقہ ہے وہ تمام طریقوں کا نمونہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہوئی نماز میں ہے۔ تو اس طرح بھی یہ عبادت جامع العبادات ہے۔ تو بہرحال اس عبادت کے اہم ہونے کی وجہ سے، اس کے جامع العبادات ہونے کی وجہ سے، اور اس میں تمام عبادتوں کے شامل ہونے کی وجہ سے، اور اس عبادت کی بنیاد پر آدمی کی ساری زندگی صحیح ہو جانے کی وجہ سے اس کو جو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اس بنا پر اللہ جل شانہ نے یہاں پر متقیوں کی صفات میں خاص طور پر نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ورنہ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ متقی و پرہیزگار بندے نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، بدن سے انجام دیے جانے والے نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو بھی یہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔